اپنے شوہر سے اگر بات کرتی ہے شکایت کے طور پہ صحیح، یہ کہتی ہے کہ بھائی میں بھی روزہ ہوں، میں بھی تھک رہی ہوں، میں بھی اتنی دیر سے جو ہے نا کچن میں کام کر رہی ہوں، عین افطار کے وقت تک سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں، تو بیچارہ وہ شوہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ انصاف کی بات کر کے اپنے گھر کی عورتوں سے کہتا کہ ایک عورت پر یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ ایک اہم پیغام امت کے غیور ماؤں بہنوں کے نام، اس لیے یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے کہ بہت ساری شکایتیں، بہت ساری باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، جب وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کے خلاصے کے لیے یا اس کے جو ہے نا تدارک کے لیے ہم بات کو پہنچاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اسلام ایک نظریہ دیا نکاح کا، اور نکاح کے بعد ایک مرد آدمی پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اپنی بیوی کو نوکرانی نہ بنائے، بلکہ اپنی بیوی کے سر کو اتنا مضبوط رکھے کہ آپ اس کا تاج بن کے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سر کمزور ہو جائے اور آپ سر کا تاج بننے کے بجائے پیر کی جوتیوں میں آ جائے۔ اس لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، نبی والے ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم جو ہے نا کسی غیر مذہب کے رسم و رواج کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سسٹم میں غلط آ گیا کہ کسی کی لڑکی کو کر کے لانا اور گھر کے نوکرانی بنا دینا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جتنا حق ایک شوہر کا ہے اس گھر پر، اتنا ہی حق اس کی بیوی کا بھی ہے۔ لہذا یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عام طور پر اس رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے سے محبت، خلوص، پیار بانٹنے کے بجائے جو ہے حالات اور واقعات یہاں تک ہے کہ بہت ساری بہنیں ہمیں فون کر کے اطلاع کرتی ہے کہ بھائی 3 بجے سے ہم چولہے میں جاتی ہیں اور تمام تر پکوان کرتی ہیں، تمام تر تلن کرتی ہیں، تمام تر افطاری بناتی ہیں۔ اب ہم اکیلی سارے کام کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہماری ساس محترمہ بھی ہے، نلن محترمہ بھی ہے، اور کوئی دوسرا رشتہ دار ہے جو ہماری مدد کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ اوپر سے فرمائشیں ہوتی ہیں کہ یہ بنا دو، یہ بنا دو، یہ بنا دو۔ ایک عورت کیا کیا کر سکتی ہے؟ آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ بیچاریاں اپنے شوہر سے اگر بات کرتی ہیں شکایت کے طور پہ صحیح، یہ کہتی ہے کہ بھائی میں بھی روزہ ہوں، میں بھی تھک رہی ہوں، میں بھی اتنی دیر سے جو ہے نا کچن میں کام کر رہی ہوں، عین افطار کے وقت تک سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں، تو بیچارہ وہ شوہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ انصاف کی بات کر کے اپنے گھر کی عورتوں سے کہتا کہ ایک عورت پر یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اسلام یہ نہیں چاہتا، لہذا بہتر ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر سوالات یہ آئیں گے کہ میری امی کے خلاف کیسا بولے، میری بہن کے خلاف کیسا بولے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس مرد آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ ماں سے محبت آپ کو ہے تو آپ خدمت کرو ماں کی، لیکن عمدہ بات یہ ہے کہ آپ بیوی کی طرفداری کرنا چاہیے حق کی بات کے اوپر، نہ کہ بیجا رسومات میں، نہ کہ بیجا باتوں میں۔ آپ اپنی بیوی کی طرفداری کریے، اسی لیے کہ آپ نے یہ نہیں کہا، جس وقت آپ کا نکاح پڑھا جا رہا تھا آپ نے اس وقت میں یہ نہیں کہا کہ میری ماں کی خدمت کے لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں، میری بہن کی خدمت کے لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا تم نے، بلکہ آپ نے قاضی صاحب کے سامنے ایجاب قبول کرتے ہوئے کہا میں اپنی نفس ذات کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ اس جملے کو ذہن میں رکھنا، نکاح ہونے تک نفس ذات، نکاح کے بعد وہ کسی اور کے حوالے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت سارے گھروں سے شکایتیں ہیں کہ پکوان زیادہ ہو رہا ہے، ہونے تو مسئلہ نہیں ہے، دوسری بھی عورتیں ہاتھ لگانا، اور جن شوہروں کے سامنے اگر بات آ رہی ہے تو حق بجانب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنا۔